ہاں، اور پھر اللہ جو ہے نا وہ کمزوروں کے ساتھ ہے، اللہ ظالم کے نہیں مظلوم کے ساتھ ہے. پھر ظالم پر جب وہ بدلہ لیتا ہے تو ظالم بچتا نہیں. تو کبھی زندگی میں کسی کی ہائے نہ لیں. پلیز زندگی ایسے گزارو کہ لوگ مجھے دعائیں دیں، مجھے بد دعائیں نہ دیں. میرا گھر تو بن گیا، فیکٹری تو بن گئی، کاروبار تو چمک گیا، مشہور تو میں ہو گیا ہیں، دنیا میں نام بھی ہو گیا، مگر کچھ لوگوں کو میں ذلیل کر کے آگے بڑھا، کچھ کو میں نے ان کا حق دبایا. برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. بلکہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں بیان میں، کبھی زندگی میں آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار لائف بہت کمال کی گزر رہی تھی، بڑی اچھی صحت تھی، کاروبار بھی سیٹ، فیملی بھی مزے میں، مگر اچانک ایک ایک کر کے چیزیں بگڑ رہی ہیں، کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، مسائل آ رہے ہیں، فیملی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، تو دیکھ لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. بنا بنایا سب تباہ ہو جاتا. تو زندگی کا اصول بنا. اچھا پھر شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں یاد آ جاتا ہے، ہم انسان ہیں نا، ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار اس دن ملازم کو، اس دن اس غریب آدمی کو، اس دن ٹھیلے والے کو، مسجد کے خادم کو. ہاں، مسجد کے اندر آ کے لوگ ذلیل کر کے جاتے ہیں. بھائی آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، اس کا مطلب مسجد کے مالک ہو گئے؟ آپ نے مسجد بنائی ہے تو کیا مسجد کے مالک ہو گئے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں. جس نے بھی پیسے دیے ہوں، جو بھی انتظام کر رہا ہے، سب خادم ہے، مالک رب ہے. تو کبھی یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی امام صاحب، کسی مؤذن، کسی نمازی، کسی خادم کو ذلیل کر کے چلا جائے. نہیں، زندگی میں کبھی بھی نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا ڈالتا ہے؟ یار آئندہ نہیں کروں گا. نہیں، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا ہوگا. وہ جب تک راضی نہیں ہوگا رب بھی راضی نہیں ہوگا. دل بڑا کریں، ہمت کریں، معافی مانگے، بے شک وہ غریب ہے. مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، ایک بیان اسی طرح کا ہوا. بہت فیکٹری اونرز تھے اور تاجران تھے، ان میں اس موضوع پہ بیان تھا کہ کسی کا دل مت دکھاؤ، دکھایا ہے تو معافی مانگ لو. مجھے 2 دن بعد ایک فیکٹری اونر کا فون آیا، کہتا جس دن آپ کا بیان سنا رات بھر سویا نہیں، کیونکہ اسی دن میں نے اپنی آفس کے اندر اپنے ملازم کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. غلطی ہو گئی تھی اس سے کوئی، مگر میرے منہ میں جو آیا میں نے اس کو بول دیا. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا، گالی بھی دیتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، بعضوں کا تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. وہ غریب آدمی ہے، نوکری چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ بھائی سیٹھ صاحب، وہ آپ کا نوکر ضرور ہے، مگر وہ سرکار علیہ السلام کا امتی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہے. اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں، اپنی بیوی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو ملازم ہے. وہ کہتا ہے میں ساری رات سوچتا رہا کہ یار غلطی تو ہو گئی ہے، اللہ کو کیسے راضی کروں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا. کہتا ہے اگلے دن میں نے ہمت کی، تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنے اس غریب ملازم کو بلایا اور سب کے سامنے اس سے معافی مانگی. کہتا اب یقین کریں اتنی سکون کی نیند آئی ہے، اتنی مجھے سکون ہو گیا ہے. اب میں نے کہا یہ تم نے کام کیا. اصل یہ کرنا مشکل ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا، یاد آ جاتا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی کہ یار میں کیسے معافی مانگوں. اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ ہے تھوڑا مشکل، مگر اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. امیر اہل سنت جیسی تربیت کرنے والا ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ نے ایک بار مدنی مذاکرے میں وہ جملے کہے بندہ کانپ جائے، سوچ بھی نہیں جاتی تھی ادھر. آپ فرماتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیٹھ ملازم کا دل نہیں توڑ سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کر آپ کہتے ہیں، فرماتے اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ میرا اسلام ہے. میں کہتا ہوں میں معافی مانگوں، میں معافی مانگوں اتنا بڑا ہو کر؟ ارے بھائی پھر سبحان اللہ اس کی تشریح بیان کی. فرمایا پیر والد اور سیٹھ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے کسی کا دل دکھا ہے، کسی کا حق اگر تلف ہو گیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے. یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور میں کہوں کہ میں آگے بڑھ کر نہیں. یہ بڑھیا کی فریاد یاد رکھنا کہ اے اللہ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، تو دیکھ رہا تھا، میں کمزور تھی اور ظالم نے میرا گھر ڈھا دیا. ظلم نہ کرنا، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا. تھوڑا ہمارا حصہ تھوڑا مل جائے میں تھوڑا منظور ہے. کسی کا حق دبا کر نہیں چاہیے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں چاہیے، کسی یتیم کا مال کھا کر، کسی بہن کا ورثہ. بدقسمتی سے لوگ اپنی بہنوں کو ورثہ نہیں دیتے، اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو ورثہ نہیں دیتے. کدھر جاؤ گے یہ پیسہ لے کر، کدھر جاؤ گے یہ مال لے کر؟
کبھی زندگی میں یہ کام نہ کرنا. یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ بربادی، وہ بیماری، وہ پرابلم لے کر آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارا معاملہ ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. میری وجہ سے لوگ خوش ہوں، میری وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، آسانیاں آئیں، نہ کہ میری وجہ سے تکلیف آئے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو پتا چلا کہ عزت دینے والا بھی رب ہے، ذلت دینے والا بھی رب ہے. اسے ناراض کرو گے وہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات یاد رکھیں. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یار لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یار میسج چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، یہ دماغ سے بات نکال دو. پورا پاکستان کسی کو ذلیل کرنا چاہے، میرے رب نے عزت لکھی ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے عروج ہی مل رہا ہے. اور سارے مل کے اس کو عزت بڑھانا چاہیں اور اللہ نے ذلیل کرنا ہے تو وہ ذلیل ہو کر رہے گا، کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے، عزت اس کے دستے قدرت میں ہے. ہم نے اس کو راضی کرنا ہے. دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض مت کر بیٹھنا. کچھ لوگ کام ایسے کرتے ہیں کہ دنیا والے راضی ہو جائیں، دنیا میں مشہور ہو جاؤں، دنیا میں میرے فالوور بن جائیں. یہ دیکھو کہ یہ جو کام کر رہے ہو اس میں رب راضی ہے کہ نہیں. دنیا والے تو راضی ہو گئے، کہیں رب ناراض نہ ہو گیا. اصل میں ایک اور فینومینا، ایک اور بات سمجھ کے جائیے. عزت اور ہے، شہرت اور ہے. یہ بات سمجھ جائیے. ہم جو بھاگ رہے ہیں نا، یہ ایکچولی عزت کے پیچھے نہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. رسپیکٹ اور فیم، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب میں آپ کو اس کو، آپ کہیں گے اس کا یہ کیا بات ہوئی، عزت اور شہرت میں فرق کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی محرم میں ماشاءاللہ آپ سب نے کئی بیانات سنے. ایک ہستی کا بار بار ذکر سنا، بڑی عقیدت سے سنا. وہ کون تھے؟ امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ. سب عزت کرتے ہو، ہمارے بچے قربان ان پر. مگر ایک اور بدبخت کا بھی ذکر سنا، اور تقریباً روز ہی سنا. کس کا سنا؟ یزید کا سنا. کتنا مشہور ہے. جو امام حسین کو جانتا ہے وہ یزید کو بھی جانتا ہے. تو مشہور تو وہ بھی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، یزید کے تو لاکھوں جانتے ہیں، اس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں. شیطان کو کون نہیں جانتا؟ شیطان سے زیادہ مشہور کون ہے؟ اگر شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بلین فالوور ہوتے اس کے. ہر مذہب والا شیطان کو جانتا ہے. یزید اور امام حسین کو تو مسلمان جانتے ہیں نا بھائی، شیطان کو تو ہر دنیا کا مذہب والا جانتا ہے، موسٹ پاپولر. تو یہ عزت ہے کیا؟ یہ شہرت ہے. یزید کی شہرت ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، میرے امام کی شہرت ہے قربانی کی وجہ سے. یزید کو لوگ جانتے ہیں زیادتی، جبر اور بدکاری کی وجہ سے. میرے امام کو لوگ اپنے دلوں میں بساتے ہیں. کیوں بساتے ہیں؟ کیونکہ ان کی پرہیزگاری، ان کی سبحان اللہ شان، ان کی شوکت، وہ نبی پاک کے نواسے ہیں. فرق سمجھ آیا؟ حسین بھی مشہور ہے، یزید کو بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، مگر امام حسین ہمارے دل میں بستے ہیں. تو زندگی کا اصول بنا لیں کہ شہرت نہیں، ہمیں عزت چاہیے. ہاں دنیا ساری جانے اور رب ناراض ہو، کیا کرنا ہے اس عزت کا؟ ہاں اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہونے چاہیے. میں جناب اتنا مشہور، مجھے جناب پوری دنیا جانتی ہے. حضرت آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی خطاؤں کی وجہ سے، آپ کی برائیوں کی وجہ سے آپ کو جانتی ہے. نہیں، اللہ اکبر. یہ جو امت ہے نا، اس امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے گواہ فرمایا. ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جلوہ فرما تھے، قریب سے ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، بڑا بدبخت، بہت گناہگار. نبی پاک نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، سبحان اللہ، لوگوں کی مدد کرنے والا تھا. میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا حضور پہلے بھی ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. دوبارہ گزرا، آپ نے کہا واجب ہو گئی. فرمایا جو بندہ پہلے گزرا، مرنے کے بعد لوگوں نے کہا برا آدمی تھا، تکلیف دینے والا تھا، پریشان کرنے والا تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، اس پر جہنم واجب ہو گئی. اور ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کیا انسان تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، مدد کرنے والا، نیکیاں کرنے والا. آقا نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی. اور پھر فرمایا تم لوگ اللہ کی طرف سے گواہ ہو، یعنی مخلوق خدا جس کے بارے میں مرنے کے بعد اچھی بات کرے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب سوچو کیا زندگی گزار رہے ہو.
مرنے کے بعد اچھی باتیں ہوں گی یا مرنے کے بعد بھی میری برائیاں ہوں گی؟ میری برائیاں کنٹینیو رہیں گی۔ یہ کچھ لوگوں کو عجب شوق ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ جانا ہے اور اپنا ایک تو غلط چیز دیکھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا اب تم کرو۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ نے تو جو گناہ کیا اس کی توبہ کر لو گے، جو ساری دنیا آپ کی وجہ سے گناہ کرے گی؟ نہ کریں ایسا۔ تو اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا ہے کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ انشاءاللہ دنیا سے جائیں۔ سبحان اللہ، بزرگ کہتے ہیں نا، جب تم دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے، دنیا میں زندگی ایسی گزار کے جاؤ۔ اچھا، جب ہم آتے ہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں تم آئے تو تم رو رہے تھے، تمہارے آس پاس والے ہنس رہے تھے، مگر جانا ایسے کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو۔ لوگ کہیں کہ کیا نیک بندہ چلا گیا، مگر تم مسکراتے ہوئے جا رہے ہو کیونکہ سرکار کی دید نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ زندگی کا ہمیں اصول کیا رکھنا ہے۔ عزت کہاں سے ملنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو غیر مسلم تھے نا، یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ انہیں زور دیں، یہ تمام بت مل کر کوئی عزت دے دیں گے، مگر عزت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ ادھر ادھر عزت تلاش کرنے والے کو، سبحان اللہ، علامہ اقبال نے کمال کی بات لکھی نا، اگر یہ شاعر مشرق کا شعر سمجھ جائے نا کہ ادھر ادھر سجدے نہ کرو، ادھر ادھر سر مت جھکاؤ، ادھر ادھر چاپلوسیاں مت کرو، وہ کہتے نا لوگوں کی، مالداروں کی، مشہور لوگوں کی آگے پیچھے گھوموں، مجھے بھی عزت مل جائے۔ کمال کی بات کرتے ہیں شاعر مشرق، کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ کرتا نہیں، لوگوں کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ارے ادھر ادھر سر نہیں جھکانا پڑے گا، اگر رب کی بارگاہ میں سر جھکا لو، اسے راضی کر لو۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور عشق بھرے انداز میں ہمیں سمجھا دی۔ اے دنیا والوں کے چکر لگانے والوں، میرے رضا کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہتے ہیں میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، میں مالداروں کے چکر لگاؤں، ارے اس بلا میں میری بلا پڑے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ارے میں حضور کا غلام ہوں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے پہلے اس کو سلام کروں، پھر تھوڑے پیسے کے لیے اس کی عزت کروں، پھر اس کے در کے چکر لگاؤں کہ یہ مجھے عزت دے دے گا۔ نہیں نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں دنیا والوں کی مدح سرائی کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو جب بھی زندگی میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاروبار کے دوران، یا کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، کبھی کبھی کوئی ڈیل آ جاتی ہے، نفع آ جاتا ہے، بندے کو جی چاہتا ہے یار سودا بڑا اچھا ہے، تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے گا، تھوڑی ملاوٹ کرنی پڑے گی، تھوڑا سود کا کام کرنا پڑے گا، تھوڑی رشوت کرنی پڑے گی، تو یہ شعر یاد کر لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے، کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دوں۔ تو بہرحال آج قرآن کے ذریعے یہ پیسج لے کر جائیں کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، عزت ملنی اس سے ہے، تو کسی اور کو نہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کے بندے بھی ہم سے ناراض نہ ہوں۔ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اپنے دوست کو بچانے کے لیے، اپنا کوئی مسئلہ سیدھا کرنے کے لیے، کوئی اللہ نہ کرے پیسوں کی لالچ میں کسی کے بارے میں غلط بات کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا برا عمل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، بگیسٹ سنز، یا رسول اللہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ بگ سنز، کبیرہ گناہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ Can I explain you about the biggest crime, biggest sin؟ پوچھا گیا جی حضور فرمائیے۔ خود ہی پیارے آقا نے پہ جواب دیا شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی بڑے بڑے ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی سن ہے تو فالس وٹنس، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر بڑا گناہ اور کیسا عام ہو گیا ہے۔ آج کل چند ہزار لے کر عدالتوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، تو جناب جھوٹی گواہی دے کر اگلے کو مروا دیا، اگلے کو پھنسوا دیا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا جج صاحب اس نے یہ کیا تھا، وہ بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ جو کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ قیامت کے دن منہ کیا دکھائے گا؟ اچھا ایسا نہیں یہ کورٹ کچہری، اب کوئی ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو کورٹ کچہری کی بات ہے، نہیں، ہماری فیملیز میں یہ ہو رہا ہے۔
یعنی یہ امپلیمنٹیشن اباؤٹ دا فالس وٹنس، جھوٹی گواہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی چل رہا ہے. وہ کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ گھر میں لڑائی ہو گئی ساس بہو کی، بیچارہ شوہر گھر گیا، بیوی کہتی ہے آپ کی ماں نے تو یہ کہا تھا. ماں نے حالانکہ نہیں کہا، یا اس انداز میں نہیں کہا، اس کو ایسا ٹویسٹ کر کے بتایا کہ بندہ ماں کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا ماں کے پاس یا ماں کہتی بیوی نے یہ کہا تھا، میں تو نہیں رہوں گی اس کے ساتھ. اب ماں سوچے کہ کیا واقعی اس کی بیوی نے یہ کہا تھا. ند بھاوچ کے اندر یا جھوٹے الزام چل رہے ہوتے ہیں. نہیں، میری بہنیں جو سن رہی ہیں، وہ فیملی ممبر جو سن رہے ہیں، جو بھائی بھائی کو لڑانے کے لیے، شوہر بیوی کو لڑانے کے لیے، بہن بہن کو لڑانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر ٹوٹ جائے. اب سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ ذرا غور کریں نا. دیکھیں ابھی بات کیا ہوئی کہ جھوٹ سے بچنے کا قرآن حکم دے رہا ہے. جھوٹ بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے، مگر آپ کو معلوم ہے سلو کروانا، جوڑنا ہے، کنیکٹ کرنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ وہ بعض صورتیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جہاں پرمیشن دی گئی کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، وہاں ایک پرمیشن یہ بھی ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں دوری ہو گئی ہے نا، دو بھائی لڑ پڑے ہیں، دو بہنوں میں جدائی ہو گئی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، تو آپ دونوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کی صورتیں ہیں، اس کی ڈیٹیل ہے پوری، مگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا شریعت کو پسند ہے کہ مسلمانوں کو کنیکٹ کیا جائے. وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، جو رشتہ داریاں توڑوا رہے ہیں، جو پارٹنرشپ ختم کروا رہے ہیں، جو دو مسلمانوں کے درمیان دوریاں ڈال رہے ہیں. پتہ چلا اس نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں. اچھا تھوڑی دیر میں آپ کسی بھائی کے پاس بیٹھے ہیں اور اس نے کسی اپنے دوست، اپنے پارٹنر یا کسی دوسرے اسلامی بھائی کے بارے میں غلط بات کری دی کہ یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا یہ پرابلم ہے، واٹس ایور. آپ پر کب واجب ہے کہ آپ وہاں پہنچائیں؟ ہیں آپ کے اچھا بھائی مجھے تو مل گئی ایک بات زبردست مل گئی، اب پوری رات مزیدار گزرے گی. اس کو فون کیا، ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، میں فلاں جگہ گیا تو تمہارے بارے میں تو یہ بات ہو رہی تھی. اللہ اکبر. وائی؟ تاکہ دونوں میں دوری ہو. اچھا اگلا بھی بڑا بھولا بھالا، کیا بھولا بھالا کہوں اس کو بھی، ہیں عقل اتنی نہیں ہے. اچھا یہ میرے بھائی نے میرے بارے میں ایسا کہا، میرے دوست نے کہا، فلاں نمازی نے کہا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گیا. ارے بھائی وہ چغل خوری کر رہا ہے، تم دونوں کے درمیان دوری ڈال رہے ہو اور تم کان کے کچے اس کی بات بھی مان رہے ہو. وہ لوگ سوچیں جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کسی نے کسی کا کوئی مائنس پوائنٹ ذکر کر بھی دیا تو آپ پر کب واجب ہے دوسرے تک پہنچانا؟ چھوڑ دینا، بھول جائیں، کارپیٹ کے اندر ڈال دیں، بھلا دیں اس بات کو تاکہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ نہ فیملی میں جھوٹی بات کرنی ہے، نہ دوستوں میں جھوٹی بات کرنی ہے، نہ عدالت میں جھوٹی گواہی دینی ہے، کیونکہ آنکھ، کان اور دل کے بارے میں کوسچن ہونا ہے. ایوری بڈی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ میری آنکھ کیا کرتی ہے. ہاؤ آئی ول آنسر آن دی ڈے آف ججمنٹ اباؤٹ مائی آئیز، اباؤٹ مائی ایئرز اینڈ اباؤٹ مائی ہارٹ. سارا دن رانگ غلط چیزیں سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کیسے جواب دو گے؟ مجھے تو عشق والی بات یاد گئی کہ یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ زبان بنائی کیوں ہے اللہ نے؟ ہاں یو نو فار واٹ اللہ کریٹڈ دس. ہاں پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. تو اللہ نے زبان کو اپنی یاد کے لیے بنائی ہے، اپنے ذکر کے لیے بنائی. آنکھیں محبوب کے دیدار کے لیے بنائی. دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا. اور ہمارا دل کیا سوچ رہا ہے؟ اس کو کب اس کا بڑا غرق کیسے ہو جائے، یہ پیچھے کیسے ہو جائے، اس کا کاروبار ڈاؤن کیسے ہو جائے، اس کی فیملی کیسے ٹوٹ جائے، یہ نیچے ہو جائے میں اوپر ہو جاؤں. وائی؟ کسی کا برا چاہنے سے آپ برا کر نہیں سکتے، اپنا ہی برا ہو رہا ہے. ہاں کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں کہ جو کسی کو نیچا دکھا کر خود اونچا ہو جائے گا. نیچا دکھا بھی نہیں سکتا. ایک بات اور یاد کر لیں، سارا ہیملٹن، سارا ٹورنٹو، بلکہ سارا کینیڈا مل جائے نا اور کسی ایک کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اور اللہ نے اس کے مقدر میں عروج لکھا ہے، اس کو دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس کا عروج ہونا ہے اور ہم سارے مل کے کسی کو اٹھانا شروع کر دینا، اور کسی کے مقدر میں عروج نہیں، ذلت ہے، اس کو ذلت سے کوئی نہیں روک سکتا. تو کسی کا نیگیٹو نہ سوچیں،
اور یہاں بعض اوقات دوستوں کو دوستی نبھانے کے لیے یار ساڈا گرائی ہے اپنے گاؤں دا ہے اب اس کی بات تو کرنی پڑے گی, اس کے لیے جھوٹی گواہی دے دی, ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے حالانکہ آپ تھے ہی نہیں ادھر. کہ کتنا بڑا گناہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث, لن تزول قدم شاہد الزوری حتی یوجب اللہ لہ النار, جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے, اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے اوپر جہنم واجب کر لوں, ہے کسی بزنس مین کو, کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو کس بات کی جھوٹی گواہی دوں؟ جو سچ ہے, جو حق ہے, آلویز وہی کہنا ہے, ورنہ ہم رب کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اور چلتے ہیں آگے. بات وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اس کی ایک اور علماء نے اصول بتایا, میں نے کہا نا کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوگا یہ, کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. اس میں علماء کہتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ بے علم مسئلے بیان مت کریں. علم ہے نہیں اور مفتی بنے ہوئے ہیں, لوگ کسی کا روزہ برباد کر رہے ہیں, کسی کی نماز برباد کر رہے ہیں. میرے حساب سے آپ کی نماز ہو گئی, میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں, اللہ معاف کرنے والا. خود ہی مسئلہ بیان کر دیا. بھائی آپ نے کدھر پڑھا ہے؟ اچھا ایک تو لوگوں کا تکیہ کلام بن گیا, اللہ کہتا ہے, تمہیں پتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو روک کے پوچھو نا اللہ نے کہاں فرمایا, تو اس کو پتا نہیں ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہاں؟ قرآن میں نا, آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہاں فرمایا رب نے؟ تمہیں پتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ کو کیا پتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بتائیں نا کون سی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے, حدیث میں آیا ہے. بھائی کون سی حدیث تو پتا نہیں ہوگی. سوشل میڈیا کا جب کوئی بھی مسئلہ آیا, کوئی بھی پوسٹ آئی, ایک تو یہ بڑی بیماری, ہر پوسٹ وائرل کرنی ہے, ہر پوسٹ شیئر کرنی ہے. لوگ سمجھتے بڑا ثواب مل رہا ہے, پہلے چیک تو کریں حدیث ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. بڑی لابیز ہیں اس وقت دنیا میں جو اسلام کی بارے میں غلط باتیں فلوٹ کر رہی ہیں. آیت نہیں آیت لکھ کے بھیج رہی ہیں, حدیث نہیں حدیث لکھ کے چل رہی ہیں, اور بندہ کہتا ہے آگے بڑھا دو. اچھا یہ بڑا عجیب کی بات ہے, کوئی وظیفہ آیا کہ جمعے کے دن یہ پڑھنا ہے, اس نے پڑھنا نہیں ہے, آگے بڑھا دینا ہے. بھائی پہلے خود تو پڑھو. ہمارا مقصد یہ دنیا پڑھ دے اور میں فارورڈ کرنے والا بن جاؤں. اگر واقعی کوئی اچھی چیز بھی ہے تو خود بھی تو عمل کرے نا بھائی, ٹھیک ہے. اور فارورڈ کرنے سے پہلے میں مشورہ دوں گا کہ اس کو چیک کیجئے. میں آج آپ کو چلے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. اچھی بات ہے, سوشل میڈیا کا یہ بہترین استعمال ہے کہ ہماری وجہ سے نیکی کی دعوت فارورڈ ہو, ہماری وجہ سے اچھی بات فارورڈ ہو, مگر اس کے لیے آپ کو آتھینٹک بات آگے بڑھانی ہے نا. ایسا نہ ہو میں کوئی ایسی بات آگے بڑھا دوں شرع نہیں درست نہ ہو, سارا وبال مجھ پر آ جائے, کوئی عمل کرنا شروع کر دے, اس کی عبادت برباد ہو رہی ہے, مجھے گناہ مل رہا ہے. نہیں. The right way to find authentic posts and authentic videos, I suggest you to visit our official website of Dawat Islami, official Facebook page and YouTube pages, کیونکہ اس کے بیک اینڈ پر بہت سارے علماء ہیں. There are so many ulamas which are, اس کو چیک کرتے ہیں, ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں, اس کو کنفرم کر کے پوسٹ کرتے ہیں. تو اب آپ اس کو فارورڈ کر دیں بے فکر ہو کے. مگر جو پوسٹ آئی جہاں سے بھی آئی اور آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا, آپ کو پتا ہے اے آئی پر ہمارے مفتیان کرام نے بتایا کہ انہوں نے چیک کرنے کے لیے سوال کیا کہ اس ٹاپک پر قرآن کی ذرا آیتیں بتا دیں, فار ایگزامپل تکبر پر یا جناب سخاوت پر. تو اس نے لکھ کر دی جو قرآن میں ہے ہی نہیں, اور حدیث کا جو ریفرنس لکھ کے دیا, مفتی صاحب فرماتے ہیں میں بک میں گیا, بک میں وہ حدیث ہی نہیں ہے. اس نے اپنے ریسرچ انجن سے کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا, بنا بنو کے دے دیا. اب اگر بغیر علم کے اسی کو پڑھ کے سنا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو قرآن میں آیا, میں تو اے آئی علم دین سیکھنے کے لیے تھوڑی ہے. یہ ہمارے ینگسٹر سے بھی میں بات کر لوں, ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھنی ہے. یو کین گو فار چیٹ جی پی ٹی فار یور ورلڈلی نالج. کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, کوئی راستہ پوچھنا ہے, کوئی ٹرانسلیشن کروانا کروا لو. دین اس سے نہیں سیکھنا. اور اس کو بالکل میں آپ کو اشارتاً سمجھا دیتا ہوں, جو عقل مند پک کر لیں گے. یہ بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ دیندار ہیں؟ کیا یہ دین کے خیر خواہ ہیں؟ اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ چیزیں جان بوجھ کر ایسی ڈال دی گئی ہوں تاکہ مسلمان سرچ کریں اور بھٹک جائیں؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ ہمیں دین کس سے سیکھنا چاہیے. آج کل جو سوشل میڈیا پہ آ گیا وہی دین سکھا رہا ہے. کمال ہے. ویسے اتنے عجیب ہیں ہم کہ دنیا کی ہر چیز ایکسپرٹ سے سیکھیں گے, دین جو سکھایا اس سے سیکھ لیں گے. اتنا مظلوم ہے میرا دین. تو پلیز دین بھی علماء کرام سے, ایکسپرٹ سے, صحیح سرٹیفائیڈ مفتی سے, آپ نے عالم دین سے دین سیکھنا ہے, کوسچن کرنا ہے, تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں آگے, اچھا یہ جو بات کو آگے بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں نا, معلوم نہیں پھر بھی جواب دے دیا. ذرا سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. قرآن میں یہ آیا بھائی, تمہیں کیا پتا اللہ کیا فرماتا ہے؟ ارے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بغیر علم کے یہ جملہ کہنا؟ یہ آقا فرماتے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آگے سنیں, ایک روایت میں آیا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ,
امام مضل یضل الناس بغیر علم، بے شک روز قیامت سخت ترین عذاب اس پیشوا کو ہوگا جو اپنی جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ امام بنا ہوا ہے، لیڈر بنا ہوا ہے، مقرر بنا ہوا ہے، اور بتائی جا رہا ہے اور لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ کیسے جواب دے گا؟ ان سب کا عذاب اسے ہوگا۔ اب شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی